رائٹ دیا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور افتخار، اور آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہیں. آج جو ہمارے پاس پرسنالٹی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اگر میں ایک بات کروں کہ ایک ورڈ آپ کو دوں اور آپ کے ذہن میں جو شخصیت آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ جیسے کہ اگر میرے پاس یا مجھے کوئی بتائے کہ موٹیویشنل اسپیکر کوئی ورڈ دے تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہی نام آئے گا. وہ پرسنالٹی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، تو میں وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گی. اس وقت ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ہاؤز لائف؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہم سب کے، تب ہمارے ذہن میں تو یہ مہربانی آپ مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں ہم آپ کو، اور میرا خیال ہے کہ جن کی پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرا خیال ہے وہ آپ کی باتوں سے، آپ کے لیکچر سے ان کو راستہ ملتا ہے، ایک وے ملتا ہے کہ میرا خیال ہے آپ ہی ان کے والد اور والدہ ہیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے. اصل میں ماہنور، میں بڑی چھوٹی عمر میں نے پڑھانا شروع کیا. میری اپنی عمر اس وقت کوئی 17-18 سال تھی. آئی واز ان سیکنڈ ایئر اور میں فرسٹ ایئر کو پڑھانے لگ پڑا. میرے وہ جو پہلے 3 اسٹوڈنٹس تھے وہ الحمدللہ مجھے ان کے نام چہرے آج بھی یاد ہیں اور دنیا میں بڑی اچھی جگہ پہ پلیسڈ ہیں، اچھی پوزیشنس پہ سرو کر رہے ہیں. اس پڑھانے کی جو سب سے بڑی کمائی مجھے ملی وہ لو اور رسپیکٹ تھا. یہ کمبینیشن تھا، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں لو کو بھی بڑا محدود ٹرم میں رکھا ہوا ہے. وہ صرف ایک فزیکل ریلیشن اور عورت مرد کے ریلیشن کو ہی لو تک رکھا ہے. لو ایک بڑی بڑی ٹرم. اور اگر آپ جرنی آف لو پہ ہوتے ہو، جس کو آج ڈاکسن کو پڑھیں آپ، اور چیزیں جو ماڈرن ساری آ رہی ہیں انسان کی وائبریشنز پہ، تو اس کو لیول 500 کہا جاتا ہے. یہ ایک روحانیت کے قریب قریب کا رستہ ہے، جس کو رومی بھی کہتا ہے کہ پوری کائنات محبت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ محبت ہو، آپ اندر سے مثبت ہو، تو پوری کائنات پھر آپ کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے. اچھا، آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو آج کل تو لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ منی از ایوری تھنگ، پیسہ ہی سب کچھ ہے. تو آپ کیا کہیں گے، محبت یا پیسہ؟ بالکل آپ نے ریالٹی پہ بات کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ محبت بہت بڑی ارننگ ہے، رسپیکٹ بہت بڑی ارننگ ہے. یہ پیسے سے بہت بڑی ہے. لیکن محبت سے میں نے سنا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے پھر محبت کو بھی محدود کیا کچھ چیزوں میں. اس کا کینوس ذرا بڑا کر کے دیکھیں. اگر آپ کینوس بڑا کرتے ہیں، میں چھوٹی سی اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اس ٹاپک کو ایڈریس کرتے ہوئے. یعنی پڑھانا میرا بائی چوائس تھا، کیونکہ اس میں ارننگ وہ رسپیکٹ اور لو تھا. اوبویس ہے کہ وہ رسپیکٹ اور لو ایک فادر فگر کا ہی ہوتا ہے، وہ ایک بڑے کا ہوتا ہے، ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے، ایک ٹیچر کا ہوتا ہے، ایک مینٹور کا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ وینٹ آؤٹ کا اچھا سورس رہا اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے سرکل کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے اندر پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہیں جو قبر تک چلی جائیں گی، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی میں نے کیا کچھ سنا. کیونکہ یہ جو صلاحیت تھی ابزارو کرنے کی، کسی کے پین کو سمجھنے کی اور گائیڈ کرنے کی، یہ گفٹڈ تھی. اس کو شاید میں نے کبھی میٹیریلسٹک وے میں ماپا نہیں. اگر اس سے بڑا کمایا بھی، لیکن اس کے کمائی کو چیریٹی کر دیا. یہ میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں. ریئلی میں نے کبھی بھی کاؤنسلنگ سے، کوچنگ سے اگر کمایا، اس کو میں نے چیریٹی کر دیا. اپنے کاموں کو بے شمار باقی کام میں نے زندگی میں کی، کوئی جاب تو کی نہیں ساری زندگی. ایڈوائزر مختلف جگہ پہ اچھی پوسٹوں پہ رہا، اپنے جاب اپنے کام کرتا رہا، سیلف سروس. اب محبت کو نہ سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو سمجھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ مفہوم حدیث. اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے نا کسی سے، تو وہ اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے جبرائیل کو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جاؤ جا کے بتا دو فرشتوں کو. فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو، زمین کے فرشتوں کو. پھر وہ فرشتے آگے جا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ جو دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہوتی. یہ کوئی بلو ٹک نہیں ہوتا فیس بک کا، یہ کوئی ٹویٹر ٹرینڈنگ نہیں ہوتی، یہ کوئی انسٹاگرام کی پوسٹ ریچ ہائی نہیں ہوتی. یہ دلوں پہ وہ شخص کہیں نہ کہیں نافذ کر دیا جاتا ہے، جس کو رومی نے کہا ہے. کسی نے ان سے پوچھا جب ان کے آخری ایام تھے کہ آپ دنیا کی مسند سے اٹھ کے جا رہے ہیں. ان کا ہاں، میں دنیا کی مسند سے اٹھ کے اس مسند سے اٹھوں گا اور دلوں کی مسند پہ چلا جاؤں گا. یعنی پھر ہمیشہ رہ جاؤں گا. جو یاد رہ جاتا ہے نا وہ زندہ ہے. آپ کو کیا ملا اس سے؟ مجھے لو ملا، رسپیکٹ ملا. میں تو آزاد ہو گیا نا. اس میں دیکھیں 1 میٹر ہے فائنینشیل میٹر، وہ میٹر خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی اگنور ہونے لگ پڑتا ہے، کیونکہ باقی میٹر اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی انرجی اتنی ہوتی ہے کہ فائنانس چھوٹا سا کام رہ جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اصل میرا فلسفہ یہ ہے، یہ شاید میں کبھی ایکسپریس میں لکھتا تھا 2007-8 میں. میری پہلی کتاب بھی تبھی آئی 8 میں، کامیابی کا پیغام. اس میں ایک پورا آرٹیکل ہے اس پہ. اگر آپ قابل ہیں تو آپ پورا مہینہ پھر کام نہیں کریں گے، آپ 1 دن کام کریں گے. اگر آپ قابل ہیں. مثال آپ کے پروفیشن کی دے دیتا ہوں. آپ
لاہور نیوز پہ پروگرام کرتے ہو, ٹھیک ہے جی, اور آپ ریگولر تو نہیں کرتے, آپ کی جس طرح اس وقت سچویشن ہے, بیٹی چھوٹی ہے, آپ جاب نہیں کر سکتے, آپ تھوڑے دن کام کرتے ہو اور آپ ارن کر لیتے ہو. لیکن کبھی ایسا ہوگا آپ خبریں پڑھے ہوگے تو وہ روز پڑھنی پڑتی ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوگا, کوئی ایسا کام ہوگا جس میں نہ دن نہ رات ہے, اب ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے, پتہ ہی نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, کیا کیا پرائز پے کرنی پڑتی ہے, کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ ریفائن ہونے لگ پڑے. اب 6 دن کام کر رہے ہو, 3 دن کام کر رہے ہو, پورے مہینے کا کام ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ گھر. اب اس سے ایک نیکسٹ لیول ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اسکرین پہ نہ آ رہا ہو, وہ ایڈوائز کر رہا ہو, وہ سجیشن دے رہا ہو, وہ بتائے کہ یہ ہونا چاہیے, اس کا صرف مائنڈ کام کر رہا ہو, اور اس کے پیسے وہ ارن کر رہا ہو, جس کو دنیا میں نیا نام دیا گیا ایکسپرٹ انڈسٹری. یہ دنیا کی کور انڈسٹری ہے, اس میں وہ برینز موجود ہیں جو سامنے نہیں آتے, دنیا کو چلاتے ہیں. روحانیت میں بھی شاید ایسے ہی ہے, لیکن دنیا کے اندر بڑی بہترین مثال ہے. زیادہ تر آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے, کہ جیسے پیسہ کما لیا, محنت. ریسنٹلی میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جو بچے سے ریلیٹڈ تھی, بچہ نالائق اور لائق, یہ وہ. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو ساری ویڈیوز ہیں, جو تمام لیکچرز ہیں, وہ صرف دنیاوی ہی ہیں, مطلب صرف یہ موٹیویشن دنیا میں رہنے والی ہے؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھو میرے شاید اگر میں انہیں یونڈرا کہوں یا ایریاز کہوں, یہ 10 تھے. اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ ویلیوز تھیں. میری جو وائرل ہوئی نا, ٹاپ وائرل ویڈیوز, وہ ہیں والد کو گلے ملنے کی. ایک واقعہ ہے کہ میں گلے نہیں ملا تھا, میری 36 ایج ہو گئی تھی, میں ابو کو گلے نہیں ملا تھا, اور میں نے ایک ایسا واقعہ بنا کہ ابو کو گلے لگایا. ابو بھی رو پڑے, میں بھی رو پڑا. انہوں نے کہا یار پہلے کبھی گلے نہیں ملے. میں نے کہا مجھے ہیزیٹیشن تھی کیونکہ میرے بچے مجھے گلے ملتے تھے. تو وہ ویڈیو وائرل ہوگی. مثال بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکتا ہے. میری ایتھکس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, لیکن کیونکہ 10 ٹاپکس تھے جن کو میں لے کے چل رہا تھا. پاکستان میں ابھی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, موٹیویشن پہ, سیلف ہیلپ پہ بہت کام ہونا باقی ہے. جیسے کبھی پرانا مانور, آج سے 70-80 سال پہلے جائیں تو کمیونیکیشن جو تھی وہ صرف چٹان اخبار تھی. وہ صرف اور صرف کہہ لیجئے نوائے وقت تھا, وہ اس وقت کی کوئی رسالہ تھا. آج کمیونیکیشن وقت کے ساتھ پھر اخباریں آ گئیں, پھر منتھلی ڈائجسٹ آئے, پھر اس کے بعد ٹی وی آیا, پی ٹی وی, کہ ہم صرف وہ, پھر ایس ٹی این آیا, پھر اس کے بعد میڈیا کتنے چینلز آ گئے, پھر سوشل میڈیا آ گیا, پھر اس کے میڈیمز بدلے, پوڈ کاسٹ آ گئے, آڈیوز آ گئیں. دنیا میں اتنے میڈیم سیکھنے کے ہیں کہ آپ ایک فلائٹ لیتے ہو تو آپ کے سامنے اس پہ ڈیش بورڈ پہ سامنے کتنی آپشنز آتی ہیں, انٹرٹینمنٹ پہ جانا, اس پہ جانا, گوگل یوٹیوب بھرا پڑا سیکھنے کے لیے. اے آئی آ گئی ہے, اگلے لیول پہ چلے گئے کہ آج اے آئی بن رہی ہے کہ سوکریٹیز ہوگا تو کس طرح سوچے گا, آئنسٹائن کیسے سوچے گا. آنے والے دنوں میں ہمارے کلونز ہوں گے کہ قاسم علی شاہ اگر اس ٹاپک پہ سوچیں, سوال لیں, تو وہ کیسے سوچتا ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. سو یہ جو میڈیمز تھے یہ سارے استعمال ہوئے. سو میرے سبجیکٹ ان 10 میں روحانیت بھی ہے, کیونکہ میرا سارا جرنی اگر میں سچ بتاؤں تو ایک اسپرچول جرنی ہے. مطلب ہم ایک گناہ گار عام انسان ہے, کوئی وعدہ دعویٰ نہیں کر سکتے, نیکی کا پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن بنیادی طور پہ وہ سارا جرنی ایک یوٹی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی, اسلام کی بات کرے تو اس کے لیے اس کا مذہبی اسکالر ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں دین تو پوری زندگی ہے, اور پوری زندگی کے اتنے پہلو اور اتنے شعبے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا نفسیات اور اسلام کے حوالے سے بات ہوئی ہے. وہ حیران ہو گئے کہ سر آپ نے اس کو کیسے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں نے کیونکہ سائیکالوجی شوقیہ پڑھی تھی, محبت سے پڑھی تھی, اور پازیٹیو سائیکالوجی پڑھی تھی, اور مینٹل ہیلتھ کو چیزوں کو پڑھا تھا, تو میرا نالج جو تھا وہ عام لوگوں سے تھوڑا زیادہ ہو گیا. جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ گلٹ مینجمنٹ کتنی ضروری ہے, پچھلی زندگی کو دفن کرنا کتنا ضروری ہے. میرے پیر و مرشد کا بڑا کمال کا جملہ ہے, وہ فرماتے تھے جو وابستگی ہے وچ از کالڈ ان, اس وقت کا جو ٹرم ہے وہ ریلیشن شپ ہے, کسی بھی طرح کا, آپ کا روحانی ہے, فزیکل کچھ, اگر وہ ریئلی وابستگی ہے تو اس کی ایک نشانی ہے, وہ آپ کے زندگی کے ہر پہلو کو بدل دے گی. آپ کے گھر کی پینٹنگز چینج ہو جائیں گی, آپ کے کلرز چینج ہو جائیں گے, آپ کے ڈریس چینج ہو جائے گا, آپ کی لک چینج ہو جائے گی, ایون کہ آپ کا اورا چینج ہو جائے گا, ایون آپ کی وائبز. آپ کو دیکھنے والے کہیں گے یار تم ہو وہی لیکن وہ نہیں رہے. وہ کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ کوئی ایسا زندگی میں آ گیا جس نے آپ کو اندر سے بدل دیا. دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی سوچنے کا انداز ہے. اچھا, یہ بدلنے سے میرے ایک ذہن میں سوال آیا ہے. نارملی جب آپ کسی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, ایک میاں بیوی کی بات کر لیتے ہیں ہم, تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بدلنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں ان کی اچھا زندگی میں آتے ہی وہ یہ کیوں چاہتے ہیں یہ ایسے ہو جائے اور یہ ایسے ہو جائے؟ اس کی بہت بڑی وجہ, ہمارے ہاں ریلیشن شپ کا مطلب ہی کنٹرول ہے, پوزیسونیس ہے.
इनसिक्योर सोसाइटी है, मतलब देखे ना किसी के पल्ले कुछ नहीं है। तो उस एक छोटी सी मिसाल से मैं समझाना बदलने से क्या किसी को खुशी मिलती है? मैं पीछे साइकोलॉजी बता रहा हूँ, फिर मैं बदलने पे आ जाऊँगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले फर्ज कीजिए कि एक शख्स बैठा है जिसके पास 1 बिलियन रुपीज़ है, फर्ज करते हैं 1 अरब रुपये है, ठीक है। उसके सामने अगर कोई आके कहता है कि मेरा 500 गुम हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो वो स्माइल लेगा सबसे पहले कि यार 500 की तो कोई वैल्यू नहीं है। मसले का साइज 500 रुपया वर्सेस 1 अरब कोई कम्बिनेशन नहीं बनता, ना मुआजना बनता, साइज बहुत फर्क में। होता क्या है हमारी सोसाइटी में, वो जो अबंडेंस है ना, वर्ड है अबंडेंस, जिसको कहा कसरत, जिसको दीन ने कहा बरकत, वो नहीं है। खुली बात कह रहा हूं, नहीं है। अक्सर शोबों में नहीं है, लोगों की जिंदगियों में नहीं है, लोगों के कामों में नहीं है, लोगों के मिजाजों में नहीं है, लोगों के घरों में नहीं है, लोगों की दुकानों में नहीं है। क्यों नहीं? उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर। हमने बड़े घर का नाम हाजा मिन फजले रब्बी रखा, असल में घर के सुकून का नाम था हाजा मिन फजले रब्बी। हमने एक दफ़ा एक वाक़या मानूं, बड़ा फेमस वाक़या, मैं एक मॉर्निंग शो कर रहा था, पुरानी बात है, तो मेरे साथ एक एंकर थी, मेरी रीडिंग अच्छी है, शुरू तो समझ नहीं आती थी कि ये रीडिंग जो है ये फिजिकल है, ये क्याफा है या स्पिरिचुअल है। फिर ये बहुत पता लगा ये तो स्पिरिचुअल है। नहीं, मेरी रीडिंग जो है वो जस्ट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और आई बॉल मूवमेंट पे नहीं है, या फेस के एक्सप्रेशन पे या हाथों की मूवमेंट पे नहीं है, वो तो सोल रीडिंग पे है, वक्त के साथ पॉलिश होगी। उस जमाने में मुझे नहीं पता था मैं सोल रीडिंग भी करता हूँ, ये एनर्जी रीडिंग करता हूँ, ये एनर्जी हीलिंग का काम भी करता हूँ। तो मेरे सामने वो बैठी तो मुझे उनके अंदर एक अजीब सी एंग्जाइटी फील हुई। तो मैंने वो ब्रेक आई तो उन्हें कहा कि आल ओके। उसने कहा सर मैं डिस्टर्ब हूँ, बस एक मसला चल रहा है और ये है वो। मैंने कहा जी बताओ। इतनी देर में उसको कॉल आ गई कि जी लाइव था। मैंने कहा चलो अगली ब्रेक मैंने पूछा खैरियत। उसने कहा सर आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम दें अगर पॉसिबल प्रोग्राम के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। प्रोग्राम ख़त्म हुआ और हम वेटिंग रूम में जाके बैठे तो उसने कहा कि सर मेरा गुजारा नहीं हो रहा सर, मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। गुजारा? मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अब मेरे ज़हन में आया गुजारा मतलब पैसों का मसला है ना। तो उसने कहा सर मेरा बड़ा मसला है। मैं कहा आपकी सैलरी कितनी है? कहती 14 लाख रुपया। 14 लाख रुपया है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। अब असल में क्या नहीं है, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। डॉलर उस वक्त शायद 100 रुपए का भी नहीं था। और सोचो आज उससे आज से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो 50 लाख रुपए शायद बन जाता है, 45 लाख बन जाता है, जो 14 लाख की पहले वर्थ थी। आज वो है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। तो कहती सर मैं क्या करूं? मैंने कहा सिर्फ एक चीज की कमी है, पीस नहीं, बरकत। वो बरकत का जो कतरा है ना, वो पूरे जैसे दूध को इतनी सी जाग लगती है तो वो दही बनता है। वो बरकत का कमाल ये होता है कि आपका जो थोड़ा है ना वो आपको बहुत बड़ा लगता है। अब जरा वापस आते हैं, ये बरकत समझाई है मैं उल्ट समझा रहा हूँ। जब ये नहीं होती तो क्या होता है? आपको जो कुछ है वो थोड़ा लगता है इतना लगता है थोड़ा। इसको हम शुक्र से मिला सकते हैं, वो एक्सप्रेशन है। मैं सिर्फ फीलिंग की बात अभी कर रहा हूँ। ठीक है लेकिन जो है उसके होने का एहसास नहीं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ रिश्तों में। एक बंदा है जिसकी एक मेरे पास कपल आया और वो बंदा अपनी बेगम का बार बार गिला करे उसके सामने। तो मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो इनको मैं वेटिंग रूम में बिठाता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ। वो चली गई। वो तो फट पड़ा, उसने इतनी खामियाँ बताई। मैंने कहा यार एक पेपर देता हूँ, लिखो अच्छा क्या है इसमें। सोच में पड़ गया। कहता है अच्छा क्या? अच्छा तो है ही कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ तो होगा। तो उसने कहा हाँ एक चीज़ है कि ये जब से इसकी मेरी शादी हुई है ना, इसका बड़ा कमिटमेंट है। इसने कहा था मेरा एक पास्ट है, लेकिन इसने कहा मेरा बड़ा कमिटमेंट अब तुम ही हो। मैं कहा और कुछ अच्छा है? तो मैंने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कॉफ़ी मंगवा ली जान के, ताकि वो जो पिछली फेज थी वो टूटे। अब पानी पीते हैं, कुछ करते हैं, उठते बैठते हैं, तो पिछली माइंड की जो स्टेट होती है वो टूट जाती है। इसीलिए गुस्से में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ का हुक्म है। तो पैटर्न तोड़ा तो कहता है हाँ सर वैसे मेरी फैमिली के साथ इसकी ठीक नहीं, मेरे साथ बड़ी कमिटेड है। और कहते सर ना होने के बराबर इसके खर्चे हैं, ये तो बर्डन ही नहीं डालती, और सर थोड़े पे भी राजी हो जाती। अभी थोड़ी देर बाद ना करते करते कितना कुछ काफी कुछ तारीफें आ गई। वो जो जहन की हालत थी ना वो सिर्फ नेगेटिव देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा 1 घंटे बाद उधर से ना मेरे पीए ने आके मुझे कहा सर वो कह रही है मुझे भी बुलाया हुआ है आपने, मेरी भी सुने। उसको था कि ये गिले शिकवे हो रहे होंगे। एग्जैक्टली। मानूर वो एंटर हुई मोहतरमा, ये शख्स खड़ा हुआ, इसने ऐसे साथ उसको लगाया, रोने लग पड़ा। कहता मुझे माफ कर दो, मुझे तो आज पता लगा तुम क्या हो। मेरा तो माइंड ही एक ऐसी तरफ चला गया था। मेरा कहना यह है दुनिया में सबसे ज्यादा शैतान की स्पोर्ट अगर होती है तो वो रिश्ते पे खराब करने पे होती है। क्यों? उसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना वो इतना बड़ा है
یہ اتنا بڑا ٹرکل ڈاؤن ہے, ڈومینو افیکٹ رشتہ ٹوٹنے کا اتنا ہے. لیکن لوگ یہ کپل کاؤنسلنگ, سائیکیٹرسٹ, تھیراپسٹ, ان سب کو فیشن کے طور پہ سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فیشن ہے, لوگ جاتے نہیں ہیں ان کے پاس کہ یہ چارج کرتے ہیں, اپنی فیس بناتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہم بیٹھ کے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیں, ان لوگوں کو آپ کیا میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی ایز سوسائٹی بڑی چیزوں میں ابھی ایک ارتقاء کے مرحلوں میں سے گزر رہی ہے. یہ جو ارتقاء ہے یہ سلو ہو رہا ہے, تیزی سے نہیں ہو رہا. مثلا میں چند دن پہلے دبئی تھا, تو مجھے پتہ لگا کہ ایک سبجیکٹ تھا جس میں میں نے کوئی ڈیٹا مائننگ پہ کچھ چیزیں سمجھنی تھی. تو انہوں نے کہا اس کے کورس ہو رہے ہیں, یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پنجاب میں کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, تسی ایتھے بیٹھے ہو. دنیا میں کبھی تھا گردے کا ڈاکٹر, اگلے لیول پہ چلے گی نیفرولوجسٹ, ٹھیک ہے. کبھی تھا سینے کا ڈاکٹر, ENT تک رہتے تھے, اب ہے پلمنالوجسٹ, ٹھیک ہے جی. دنیا میں اسپیشلائزیشن ہونے لگ پڑی ہے. ہمارے ملک کا چیلنج یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں سننے والوں یا آپ میں مجھے, ہمیں کوئی بچوں کا سائیکالوجسٹ ملے گا نہیں آپ کو. پورے لاہور شہر میں اچھی چائلڈ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. اور یہ میں بچیوں کو کہتا ہوں LC میں جا کے, مختلف اداروں میں جا کے, اللہ کے بندو بنو, یہ اسکوپ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اسکوپ تو ایک جنرل سائیکالوجسٹ کا. میں کہتا ہوں جو اسپیشلائز